بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ نئی دنیا چینل۔ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاملات کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک آپ پوری بات نہ سن لیں، پورا پروگرام نہ دیکھ لیں، اس وقت تک کسی قسم کی رائے قائم مت کیجیے گا۔ جہاں تک ٹی ایل پی کے مزاج کی بات ہے تو اس پر مختصراً یہ کہوں گا، نہ جانے کون مار دے مجھے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ کہ ٹی ایل پی کے معاملے پر حکومت نے جس قسم کا رد عمل دیا وہ بھی کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں تھا، اس لیے اس پر یہی کہوں گا، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ نہ تو میں ٹی ایل پی کا ووٹر ہوں نہ سپورٹر ہوں، لیکن ٹی ایل پی کے جو مطالبات ہیں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی مذہبی یا کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ ٹی ایل پی کے ان مطالبات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ سب کے سب ٹی ایل پی کے ان مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فرانس میں ہونے والی گستاخی فرانسیسی حکومت کی سرپرستی میں کی گئی، اس لیے ضروری تھا کہ مسلم دنیا کی طرف سے بھی حکومتی سطح پر اس حوالے سے رد عمل سامنے آتا کہ حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جس حد تک رد عمل دینا، جس حد تک احتجاج کرنا، جس حد تک ریئیکٹ کرنا حکومت کے بس میں تھا، حکومت کی طرف سے وہ ریئیکٹ کیا گیا۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف کہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاملات خراب ہوئے کیسے۔ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب حکومت کی طرف سے ٹی ایل پی کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ اس اچانک گرفتاری کے حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی باہر صورت احتجاج کرنا چاہتی تھی، ٹی ایل پی کے کارکن اور قیادت کسی بھی صورت میں لانگ مارچ خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جناب والا، اگر ٹی ایل پی کی بھرپور تیاری تھی تو اس سلسلے میں آپ کی تیاری کیوں نہیں تھی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں ٹی ایل پی کی بھرپور تیاری تھی، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہوں گی، آپ کے پاس معلومات پہنچی ہوں گی کہ ٹی ایل پی کی اس سلسلے میں بھرپور تیاری ہے، تو پھر آپ نے ٹی ایل پی کی تیاری کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کو، اس ریئیکشن کو روکنے کی تیاری کیوں نہیں کی؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کی بھرپور تیاری تھی، تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس گرفتاری کے بعد کس قسم کا رد عمل آئے گا؟ گرفتاری کے نتیجے میں آنے والے رد عمل کو مد نظر رکھے بغیر گرفتاری کی، جس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ گرفتاری کے بعد حالات خراب ہوئے، یہاں ہم مختلف زاویوں سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے جب فیصلہ کر ہی لیا تھا حافظ سعد رضوی کو گرفتار کرنے کا، تو اس گرفتاری کے بعد جو رد عمل آنا تھا، اس رد عمل کو روکنے کے لیے تیاری کس نے کرنی تھی؟ لیکن آپ کی اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے ایک احمقانہ فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک کے حالات خراب ہوئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت اور وزیر داخلہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لبیک کی قیادت اور کارکنوں کی طرف سے اس قسم کا شدید رد عمل سامنے آئے گا، کیونکہ ویسے بھی حالات جب ان کے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں، کام خراب کر لیتے ہیں، تو پھر بعد میں یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو یہ اندازہ کیوں نہیں تھا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی مذہبی یا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کے، مختلف مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کو گرفتار بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس قسم کا شدید رد عمل دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے وزیر داخلہ اور حکومت کا یہی اندازہ ہو کہ اتنا سخت رد عمل نہیں آئے گا۔ اب اس پر آنے والے رد عمل پر بات کر لیتے ہیں کہ تحریک لبیک اور اس کی قیادت کی طرف سے اس قدر شدید رد عمل آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سیاسی اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے اتنی میچور اور اتنی سنجیدہ جماعت نہیں ہے۔ میرا تحریک لبیک کے دوستوں سے سوال ہے کہ کیا تحریک لبیک پہلی جماعت ہے جس کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا؟ کیا تحریک لبیک پہلی جماعت ہے جس کی قیادت کو گرفتار کیا گیا؟ سیاسی بنیادوں پر مخالف جماعتوں کو گرفتار کرنا ملک میں عام ہے، یہ تو پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس قسم کا شدید احتجاج، اس قسم کا احتجاج تو کسی سیاسی جماعت نے نہیں، کسی سیاسی یا مذہبی جماعت نے کبھی نہیں کیا۔ اگر آپ کی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو جو قیادت باہر موجود تھی اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کارکنوں کو مشتعل ہونے سے روکے رکھتے، کارکنوں کو پرامن رکھتے،
وہ اشتعال انگیزی سے احتیاط کرتے، وہ اشتعال انگیزی سے توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، مار دھاڑ، احتجاج، روڈ بلاک کرنے پر تحریک لبیک کے دوست کیا دلیل دیتے ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ توڑ پھوڑ والا معاملہ، جلاؤ گراؤ والا معاملہ، روڈ بلاک کرنے والا معاملہ ملک میں پہلی بار نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی غلطی کو، کسی کے برے کام کو، کسی کے جرم کو دلیل بنا کر ہمیں جرم، ہمیں غلطی، ہمیں بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کسی کو بھی ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی یا قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کی، ملک کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جناب والا، اس روایت کو فروغ دینے والے بھی تو آپ لوگ خود ہیں۔ نون لیگ کے دور حکومت میں آپ لوگوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا، آپ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت آپ کو کیوں نہیں خیال آیا کہ آپ ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ تو پولیس والوں کو پھانسی دینے کی بھی بات کر چکے ہیں۔ آپ نے جب ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، آپ نے غلط کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی غلطی کی ایک بڑی وجہ اس وقت کی حکومت کی نااہلی بھی تھی کہ جب آپ نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، آپ نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، آپ کی وجہ سے جب عام لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو اس وقت کی سٹی حکومت کو آپ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت بھی نااہل اور نکمی تھی، آپ اس لیے آپ جیسے لوگوں کو ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو گنجائش، جو لچک دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے موجود ہے، وہ لچک، وہ گنجائش، وہ نرمی ہماری مذہبی پولیٹیکل جماعتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر، ہمارا سیاسی نظام مذہبی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہی نہیں، بلکہ ان کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب ہمارا مذہبی طبقہ جمہوری نظام کی مخالفت کرتا ہے، جمہوریت پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، جمہوریت کو کفر کا نظام قرار دیتا ہے، تو ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں جیسے نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، کاف لیگ ہے، دوسری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، وہ مذہبی طبقے سے کہتی ہے کہ آپ جمہوری سسٹم کا حصہ بنیں، آپ جمہوری پروسیس کا حصہ بنیں، الیکشن لڑے، اسمبلی میں آئے، قانون سازی کریں۔ لیکن جب مذہبی جماعتیں جمہوری سسٹم کا حصہ بنتی ہیں، انتخاب لڑتی ہیں اور اسمبلی میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی سیاسی جماعتیں ایسے حربے، ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان مذہبی سیاسی جماعتوں کو اس سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ ایک عجیب منافقانہ مزاج ہے ان لوگوں کا۔ اگر اس جمہوری سسٹم کی وجہ سے مذہبی جماعتیں اسمبلی تک پہنچ سکتی، اقتدار تک پہنچ سکتی، تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کئی بار ملک پر حکومت کر چکی ہوتی، کیونکہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد ایسی سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جو نظم و ضبط کے اعتبار سے پاکستان کی مضبوط ترین سیاسی جماعت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، جماعت اسلامی کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکی۔ باقی جہاں تک بات ہے توڑ پھوڑ کی، احتجاج کی، روڈ بلاک کرنے کی، اگر پی ٹی آئی حکومت واقعی اس معاملے میں سنسیئر ہے تو پھر ایسی قانون سازی کی جائے کہ آئندہ کوئی بھی، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہے، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت توڑ پھوڑ نہ کر سکے۔ کوئی بھی مذہبی اور سیاسی جماعت ملک کے اثاثوں کو، عام عوام کے املاک کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو بھی ایسا کرے اس کے خلاف بلا تفریق قانون حرکت میں آئے، لیکن ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جب بھی قانون حرکت میں آئے گا کمزور کے لیے آئے گا، جب بھی قانون حرکت میں آئے گا مذہبی طبقے کے لیے آئے گا۔ جو گنجائش پی پی، نون لیگ، پی ٹی آئی، کاف لیگ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے اس سسٹم میں موجود ہے، وہ مذہبی جماعتوں کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ خان صاحب، آپ تو بارہا کہتے ہیں جی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، امیر اور غریب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، تو پھر آئیں آپ کریں قانون سازی۔ ایسے لوگ جن کی چوری ثابت ہو چکی، جو مسلمہ طور پر اس ملک کے دشمن ہیں، جنہوں نے ملک لوٹا ہوا ہے، جو کہتے تھے ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں،
ان کے لیے ہماری عدالتوں کی طرف سے ریلیف دیا جاتا ہے، ان کے لیے ہماری عدالتوں کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اتنے دن پہلے بتائیں۔ جب کسی مذہبی جماعت کے سربراہ کی بات آتی ہے تو اسے آپ اچانک گرفتار کر لیتے ہیں۔ اگر اس پر یہ کہا جائے کہ یہ عدالتی حکم ہے تو جناب عدالتی نظام کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اس میں عدالتوں کا قصور نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل انصاف کرنے میں ناکام ہے، ہمارا عدالتی نظام اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے۔ تو اس میں قصور عدالتوں کا نہیں ہے، اس میں قصور ججز کا نہیں ہے، اس میں ہمارے جوڈیشل سسٹم کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے۔ اپنا معاملہ ہو تو 18ویں ترمیم ہو جاتی ہے، 17ویں ترمیم ہو جاتی ہے، 16ویں ترمیم ہو جاتی ہے، اپنے مفادات کی بات آئے تو صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو بین کرنے کے حوالے سے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ٹی ایل پی کی قیادت اور کارکن بہر صورت احتجاج کرنا چاہتے تھے، روڈ بلاک کرنا چاہتے تھے، لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر اس قسم کی صورتحال پیدا کی، اس قسم کی حرکت کی، سعد رضوی کو اچانک گرفتار کیا تاکہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ احتجاج کریں، روڈ بلاک کریں، قانون کو ہاتھ میں لیں، اور ہم ان تمام باتوں کو جواز بنا کر تحریک لبیک پاکستان کو بین کر سکیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت بھی بزید تھی، حکومت نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ اس جماعت کو ہم نے سیاسی سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، اس جماعت کو ہم نے بین کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف تحریک لبیک بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی۔ تحریک لبیک کی قیادت کی ذمہ داری تھی وہ اپنے کارکنوں کو پرامن رکھتے، لیکن تحریک لبیک کی قیادت بھی ایسا کرنے میں کامیاب نظر نہیں آئی۔ تحریک لبیک کے قائد فاروق الحسن کی میں نے گفتگو سنی، ان کا موقف بھی کوئی اتنا کمزور نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، بلکہ کچھ شر پسند عناصر ہمارے لوگوں میں شامل ہو گئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور اس توڑ پھوڑ کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اس بات کو ہم دوسرے انداز سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی کسی سیاسی جماعت نے احتجاج کیا، اس کے کارکنوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، توڑ پھوڑ کی، تو اس سیاسی جماعت کی قیادت کی طرف سے ایسے شرپسند عناصر اگرچہ ان کا تعلق اسی جماعت سے ہو، اعلان لا تعلقی کر دیتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فاروق الحسن صاحب کی بات کافی حد تک درست ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق بہت سے ایسے لوگ احتجاج میں شامل تھے جو تحریک لبیک کے کارکن نہیں تھے، توڑ پھوڑ کرنے والے دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکن تھے، ان کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حکومت کی سب سے بڑی نااہلی اور حماقت یہ تھی کہ حکومت نے ایسے معاہدے پر دستخط کیے ہی کیوں جس پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا حکومت کے لیے۔ اگرچہ سفیر نکالنا حکومت کے لیے ممکن ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو موقف دیا جا رہا ہے، حکومتی وزیر علی محمد صاحب کہتے ہیں جی ہم نے کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، بلکہ وہ تحریک لبیک کا ہی مطالبہ تھا، ہماری اس میں رائے شامل نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے اس پر دستخط کر دیے کہ احتجاج ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں مطالبے بھی رکھتی ہیں، روڈ بھی بلاک کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور حکومتیں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی ہیں۔ آپ سے زیادہ عقل مند تو پی پی کی حکومت تھی، آپ سے زیادہ تو عقل مند نون لیگ کی حکومت تھی۔ نون لیگ کے دور میں بھی احتجاج ہوا، پی پی کے دور میں بھی احتجاج ہوا، انہوں نے بھی جماعتوں کے ساتھ احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کیے، لیکن اس قسم کا کبھی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کیے جو بعد میں ان کے گلے پڑ جائے۔ حکومت کا یہ موقف اگرچہ درست ہے کہ فرانس کا سفیر نکالنے کی صورت میں ان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مہاتیر محمد کی سربراہی میں OIC کی طرز پر ایک کانفرنس طلب کی گئی، اس میں وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان نے بھی شرکت کرنی تھی، لیکن وزیر اعظم آف پاکستان سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے اس اجلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ اندازہ کریں سعودی عرب پاکستان کا دوست ملک ہے، وقت میں پاکستان کے کام آنے والا ملک ہے، سعودی عرب کے مقروض ہونے کی وجہ سے پاکستانی وزیر اعظم ملائیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے۔ جب ایک اسلامی ملک، ایک دوست ملک کے مقروض ہونے کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، ایک غیر مسلم ملک کہ اگر ہم مقروض ہوں تو ان کا کتنا دباؤ ہوگا۔ حکومتی موقف کے مطابق فرانس کا سفیر نکالنے کی صورت میں پوری یورپی یونین پاکستان کا بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے
पूरी दुनिया कुफर मुत्तहद हो सकती है तो फिर उम्मत मुसलमा को भी मुत्तहद होना चाहिए। ये भी हकीकत है कि मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद में सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक बहुत बड़ी रुकावट है। अब एक और ज़ाविये से बात करते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लोग, पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों के लोग तहरीक लब्बैक के मुतालबात की हिमायत तो करते हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक के साथ क्यों नहीं खड़े होते। अक्सरियत का कहना है कि तहरीक लब्बैक के मुतालबात तो दुरुस्त हैं, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। इस सिलसिले में मैं अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा आपके सामने रखता हूँ। मैं ख़ुद बहुत से दीनी मदरसों में पढ़ चुका हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की दो तहरीकें देखी हैं। तहरीक नमूसे सहाबा के हवाले से थी और दूसरी तहरीक ये है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और बरेलवी मकतबा फ़िक्र में इस अंदाज से, इस तरीके से, इस जुर्रत से मुज़ाहमत करने वाली मजहबी सियासी जमात मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर हुक्मरान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो तहरीक नमूसे सहाबा और तहरीक लब्बैक जैसी जमातों को वजूद में आने का जवाज़ ही नहीं मिलता। ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है कि इस किस्म की जमातें वजूद में आती हैं। अगर मुल्क में मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन और गुस्ताखी रोकने के लिए कानून इस सिलसिले में हरकत में आए तो कभी भी तहरीक नमूसे सहाबा और तहरीक लब्बैक जैसी जमातें वजूद में ना आ सकें। कानून साजी हो जाती है, कानून मौजूद होता है, लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के दिफा में सिपाही सहाबा नामी एक जमात उठी जो कि कल अदम करार दी जा चुकी है। कल अदम करार देने के बावजूद वो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस मुल्क में काम करती रही। अगर असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन रोकने के लिए कवानीन मौजूद होते और उन पर अमल भी होता तो सिपाही सहाबा जैसी कल अदम जमातों के वजूद का जवाज़ ही बाकी ना बचता। इसी तरह ख़त्म नबूवत और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी को रोकने के लिए उन कवानीन पर अमल दरामद भी मौजूद होता तो तहरीक लब्बैक जैसी जमात के वजूद का जवाज़ बाकी ही ना रहता। माजी की कल अदम सिपाही सहाबा का जो मौक़िफ़ था, उनके मौक़िफ़ के हवाले से भी तमाम मजहबी जमातें, तमाम सियासी जमातें यही कहती थीं कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तहरीक लब्बैक को भी यही कहा जा रहा है कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, आपकी बात ठीक है, आपके मुतालबात दुरुस्त हैं, लेकिन आपका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तहरीक नमूसे सहाबा को भी ऐसे ही कुचला गया जैसा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुचला जा रहा है। तहरीक नमूसे सहाबा के लोगों ने उस वक़्त की तमाम जमातों से राब्ते किए। वो ख़ुद चलकर दूसरे मसलक के लोगों के पास भी गई कि ये हमारा मुश्तरका मामला है, हमारा मुश्तरका मसला है, आओ इस पर मिलकर जिद्दोजहद करते हैं। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत दूसरे मसलक, किसी दूसरे फ़िरके के लोगों के पास चलकर जाना तो दूर की बात, दूसरे मसलक के लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी शहादतें दोनों तरफ से हुई, पुलिस वाले भी शहीद हुए और तहरीक लब्बैक के कारकुन भी शहीद हुए। इसमें 100% कसूरवार हुकूमत है। हुकूमत को इस किस्म के रद्द अमल को रोकने के लिए गिरफ्तारी से पहले तैयारी करनी चाहिए थी। दोनों तरफ से होने वाला नुकसान मेरे मुल्क का नुकसान है, हमारा नुकसान है, और इस नुकसान की 100% ज़िम्मेदार हुकूमत है। वज़ारत दाखिला की तरफ से किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नज़र नहीं आई। आखिर में ये कहूँगा कि रोड ब्लॉक करने की सूरत में, लोगों को परेशानी की सूरत में सबको इस्लाम याद आ गया, लेकिन हकीकत बात यह है कि जिन जिन लोगों को इस्लाम याद आया है, सबको सिर्फ उतना इस्लाम याद आया है जितना उनके मतलब का है। में से हर एक इस्लाम की सिर्फ वो बात बयान करता है जो हमारे मतलब की है। इस्लाम की वो बातें, इस्लाम की वो चीज़ें जो हमारे मिजाज, हमारे तबीयत और हमारे मफाद के मुताबिक है, हम वो बयान करते हैं। लेकिन मतलब ये है कि हम में से हर एक सिर्फ उतना इस्लाम बयान करता है जितना हमारे मतलब और मफाद का है। रही बात कि एहतजाज करना सबका हक है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, इस पर मैं यही कहूँगा कि एहतजाज हो, पुरअमन भी हो और हुकूमत वक़्त पर इस पुरअमन एहतजाज का असर भी हो जाए। कभी ऐसा हुआ है? जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? ये तुम ही कहो। अपने फीडबैक से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।